السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سبروز اکیڈمی۔ آج ہم لوگ حیات اللہ انصاری کے بارے میں پڑھیں گے اور جو ان کا افسانہ ہے بھیک، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں، حیات اللہ انصاری کی پیدائش جو ہے یہ 1911 میں ہوئی تھی اور وفات 1999 میں۔ حیات اللہ انصاری لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ 1926 میں مدرسہ فرنگی محل سے مشرقی علوم کی سند حاصل کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے BA کیا اور طالب علمی کے دوران ہی قومی تحریکوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ مہاتما گاندھی سے عقیدت کی بنا پر وہ کانگریس میں شامل ہو گئے اور آخر وقت تک کانگریسی رہے۔ 1937 میں ہفتہ وار اخبار ہندوستان جاری کیا۔ یہ ہفتہ وار جو اخبار ہے ہندوستان، ویکلی نیوز پیپر ہندوستان، انہوں نے کب جاری کیا؟ 1937 میں۔ 1944 میں پنڈت جواہر لال نہرو نے لکھنؤ سے روزنامہ قومی آواز جاری کیا۔ قومی آواز یہ کیا ہے؟ یہ روزنامہ ہے۔ اسے کس نے جاری کیا تھا؟ پنڈت جواہر لال نہرو نے۔ اور کہاں سے؟ تو لکھنؤ سے۔ اور انصاری، حیات اللہ انصاری جو تھے، اس کے پہلے مدیر مقرر ہوئے۔ 1966 اور 82 میں راجیہ سبھا کے رکن رہے۔ حیات اللہ انصاری جو ہیں یہ راجیہ سبھا کے ممبر بھی تھے۔ کب؟ تو 1966 اور 82 میں۔ حیات اللہ انصاری اور ان کی اہلیہ نے اردو کو اس کے جائز مقام دلانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ ایک دستخطی مہم چلائی۔ حیات اللہ انصاری نے افسانے، ناول اور ناولوں کے ساتھ تنقیدی مضامین بھی لکھے اور غیر اردو داں حضرات کو اردو سکھانے کے لیے ایک قاعدہ 10 دن میں اردو لکھا۔ انہوں نے ایک قاعدہ لکھا، حیات اللہ انصاری نے، 10 دن میں اردو، اور اس قاعدے کو لکھنے کا کیا مقصد تھا کہ جن حضرات کو اردو نہیں آتی وہ اس سے اردو سیکھیں۔ 1952 میں لکھنؤ میں تعلیم بالغاں کے لیے تعلیم گھر قائم کیا۔ حیات اللہ انصاری نے پریم چند کے افسانوں سے متاثر ہو کر افسانے لکھے۔ حیات اللہ انصاری جو تھے یہ کس کے افسانے سے متاثر ہوئے تھے؟ تو پریم چند کے افسانوں سے متاثر ہوئے تھے۔ ان افسانوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں مشاہدہ، تخیل اور فکر تینوں ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔ ان کے افسانے زندگی کے تمام پہلوؤں کی ترجمانی کرتی ہے۔ حیات اللہ انصاری کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کیا تھا؟ انوکھی مصیبت، جو 1939 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد بھرے بازار میں، شکستہ کنگورے اور ٹھکانہ کے عنوان سے ان کے افسانوی مجموعے 2 ناولز، مدار اور گھروندہ منظر عام پر آئے۔ 5 جلدوں پر مشتمل ضخیم ناول لہو کے پھول چھپا۔ جدیدیت کی سیر حیات اللہ انصاری کی تنقیدی کتاب ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی کہانیاں لکھیں جو میاں خوخو اور کلا دیوی کے نام سے شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد حیات اللہ انصاری کی جو افسانہ ہے، ان کا جو افسانہ ہے بھیک، اسے میں تھوڑے دیر تک رکھوں گی، آپ اسے پڑھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، پہلے افسانے کو پڑھیں، کہانی کو اچھی طرح سے پڑھیں، پھر کوشچن آنسر پر جائیں۔
کہانی پہلے آپ اچھے سے پڑھ لیں، اس کے بعد اس کے الفاظ و معنی دیکھیں۔ بنجر مطلب وہ زمین جس میں کچھ پیدا نہ ہو۔ برف پوش چوٹیاں، جو برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں ہوتی ہے انہیں برف پوش چوٹیاں کہتے ہیں۔ دلکش، دل کو لبھانے والا۔ پھر کیا ہے؟ ضیق کرنا مطلب تنگ کرنا یا پریشان کرنا۔ چشمہ مطلب پانی کا سوتا۔ حسرت، کسی چیز کے نہ ملنے کا احساس۔ پسپا، شکست یا ہار۔ غور کرنے کی بات، یہ افسانہ انسان کی بنیادی ضرورتوں یعنی روٹی کپڑا اور مکان کے مسائل کی گرد گھومتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ بھوک مٹانے کے لیے کتنی مصیبت اٹھانی پڑتی ہے۔ اس افسانے کے مرکزی کردار رجنی میں ہندوستانی عورتوں کی ممتا نظر آتی ہے۔ اس میں ایک مرکزی کردار کون ہے؟ رجنی ہے، جس میں ہندوستانی عورتوں کی ممتا نظر آتی ہے۔ وہ اپنی فاقہ کشی اور مفلسی کے باوجود چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ایثار اور قربانی کی مثال پیش کرتی ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم اس کے سوال و جواب اور کچھ عملی کام ہیں یہ کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، موتی نگر کی وادیوں میں داخل ہوتے ہی مسافروں کا مزاج کیوں بدل گیا؟ جواب، مسافروں کا مزاج اس لیے بدلا کیونکہ موسم خوشگوار تھا۔ موتی نگر کا جو موسم تھا وہ کافی خوشگوار تھا اور ان کے سامنے ایک طرف نند دیوی اور ترشول کی برف کی چوٹیاں، برف پوش چوٹیاں چمک رہی تھیں اور دوسری طرف ڈھلوان پہاڑی پر باغوں کی ہریالی تھی۔ دوسرا سوال، رجنی کو ایسی کون سی خوشی حاصل ہوئی جس کی وجہ سے وہ رات بھر نہ سو سکی؟ تو کیلاش نے رجنی سے کہا تھا کہ وہ صبح کو ڈاک بنگلے پر آ جائے، وہ اسے نوکر رکھ لے گا۔ کسے نوکر رکھ لے گا؟ رجنی کو، کیلاش۔ اسی خوشی میں وہ رات بھر نہ سو سکی کہ کل صبح اس کی زندگی بدل جائے گی، دکھ ختم ہو جائیں گے اور اس کی زندگی عیش و آرام سے گزرے گی۔ تیسرا سوال، پہاڑ پر چڑھتے وقت رجنی اور اس کے بہن بھائیوں کے جذبات کیا تھے؟ رجنی کی بھائی بہن پہاڑ پر چڑھتے وقت باتیں کر رہے تھے کہ ہم لوگ ایک اور بابو جی کے پاس جا رہے ہیں جو پتا جی کی طرح یعنی ان کے ابا کی طرح، پتا جی کی طرح روٹی اور کپڑا دیں گے، یعنی اب ان کی زندگی اچھی طرح گزر جائے گی۔ چوتھا سوال کیا ہے؟ کیلاش نے ایسا کیا کہا جس سے رجنی پر بجلی سی گر پڑی؟ جواب، کیلاش نے پہلے دن یہ سمجھا کہ رجنی کے پاس صرف ایک بھائی ہے، لیکن جب اگلے دن وہ اپنے 5 بہن اور بھائیوں کے ساتھ ڈاک بنگلے پر پہنچی تو ان سب میلے کچیلے بچوں کو دیکھ کر اسے غصہ آ گیا اور جھنجھلا کر کہا، تو نے کل کیوں نہیں بتایا؟ تیرے ساتھ اتنی بڑی فوج ہے اور سب کو میں کہاں سے رکھ سکتا ہوں، کام پر میں سب کو کہاں سے رکھ سکتا ہوں، یہ کیلاش نے کہا اور اسی بات کو سن کر رجنی پر بجلی سی گر پڑی۔ عملی کام، افسانے کا مرکزی خیال لکھیے۔ تو اس افسانے کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس افسانے کا مرکزی کردار جو ہے یہ رجنی ہے۔ وہ 12-13 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ اپنی فاقہ کشی اور مفلسی کے باوجود چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے قربانی کی مثال
پیش کرتی ہے۔ رجنی کے کردار اور واقعات کے پیش نظر افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ بھوک مٹانے کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھاتا ہے۔ محاورہ بجلی گرنا، ایک یا دو جملے میں استعمال کیجیے۔ بجلی گرنا، رجنی کے بھائیوں بہنوں کے رہنے کھانے اور پہننے کا انتظام جب نہ ہو سکا تو اس پر بجلی سی گر پڑی، رجنی پر بجلی سی گر پڑی۔ افسانے کے آخری جملے کی وضاحت کیجیے۔ افسانہ بھیک کے آخری جملے میں مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کی بھوک مٹانے کے لیے رجنی پڑوسیوں میں بھیک مانگنے چلی گئی تاکہ انہیں رحم آ جائے اور وہ پڑوسیوں میں جو ہے رجنی بھیک مانگنے چلی گئی تاکہ انہیں رحم آ جائے اور وہ ان بچوں کے لیے کچھ مدد کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم نے الفاظ و معنی، سوال و جواب اور عملی کام کیے افسانہ بھیک کا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔